اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کا تذکرہ کیا، جو حدیث میں نے پڑھ لی اس میں فرمایا کہ اذکرکم اللہ اہل بیتی، میں آپ کو ڈراتا ہوں، میں آپ کو اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں آپ کو اللہ کی تذکیر کرتا ہوں اہل بیت کے بارے میں، تو میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اور قرآن کی اس آیات میں بھی اہل بیت کا تذکرہ ہے، اور بھی کئی جگہوں پہ اہل بیت کا تذکرہ ہے، بہت سارے حدیثوں میں اہل بیت کا تذکرہ ہے۔ اس اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ اس لیے کہ اس میں امت میں اختلاف ہے، تو اختلاف نہیں ہونے چاہیے۔ اہل بیت بہت جامع قسم کے لفظ ہیں۔ قرآن میں جہاں پر میں نے آیات کی تلاوت کی، یہ سورۃ احزاب کی آیات ہے، ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یذہب عنکم الرجس، کہ آپ سے ہر قسم کی خرابیوں اور ہر قسم کی گندگیوں کو دور کرے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور آپ کو بالکل پاک و صاف کرے۔ اب یہ جو آیات نازل ہے اس میں سورۃ احزاب میں پیچھے سے امہات المومنین کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنے بیویوں سے یہ کہے، اور یہ جو تاخیر کی آیات ہیں کہ اگر تم دنیا کو چاہیے تو میں آپ کو دنیا دے دو، اور آگے تک یہ جو سلسلہ ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، فرمایا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہ ہو، عام عورتوں کی طرح نہ نکلو، جاہلیت کے زمانے کی جو عورتیں اسی طرح تم بے حیا ہو کے بے پردہ ہو کے نہ نکلو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، فرمایا تم نماز کو قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکات دو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یذہب عنکم الرجس، کہ اللہ تعالیٰ سے رجس دور کرے۔ رجس سے مراد ہر قسم کے ظاہری اور باطنی گندگیاں، شرک کی گندگیاں، عقیدے کی گندگیاں، عقیدے کی خرابیاں، اس طرح ظاہری اور باطنی جتنی گندگیاں وہ سب رجس میں شامل ہیں۔ فرمایا کہ تمام رجس کو اللہ کی طرف سے دور کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تو اس قرآن کی اس سیاق سبق سے معلوم ہوتے ہیں کہ جو اہل بیت کا لفظ اللہ نے استعمال کیا تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شامل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے لوگ، خواتین اس میں شامل ہیں، اس لیے کہ یہ خطاب جو اللہ نے کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کیا، اس کو مخاطب کیا۔ سورۃ احزاب کی تقریباً ایک مکمل حصہ آگے تک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں، اور قرآن میں جگہ جگہ اس طرح ہے کہ اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا اور اس سے مراد گھر کی خواتین مراد ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو واقعہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس جانے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور ان کی بیوی بھی موجود ہے، اور اس کو جو خوشخبری دیتے ہیں فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، ہم نے اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی۔ جب یہ اسحاق علیہ السلام کی بشارت ملتی ہے تو حضرت سارہ رضی اللہ عنہا بہت ادھر موجود ہے، وہ کڑی ہے، اس نے کہا کہ کس طرح ہو سکتی ہے، کس عمر میں کہ میں بھی باندھ ہو، میرے بچوں کی جو عمر ہے وہ گزر گئی، میرا شوہر جو ہے وہ بھی باندھ ہے، بچوں کی جو عمر ہے اس میں نہیں ہے، تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے ہو جائیں؟ اس نے قسم تعجب کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قالوا اتعجبین، فرشتوں نے کہا حضرت سارہ جناح سے، اور قرآن نے اس کو ذکر کیا کہ اتعجبین من امر اللہ، قالوا اتعجبین، فرمایا کہ کیا تم تعجب کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے حکم سے؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کو بچے دیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ رحمت اللہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں ہو اے اہل بیت۔ تو اہل بیت سے مراد ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی ہے حضرت سارہ
اس کی پورا گرانا وہ مقصود ہے. اور فرمایا کہ انہ حمید مجید، یہ اللہ تو حمید ہے جی، حمید حمد والی ذات ہے اور مجید ہے، ستون صفات ہے. اس کو اللہ کی توجہ کو کر سکتے ہیں، وہ تو عام انسان نہیں کر سکتے. تو اہل بیت کو ادھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی گھر کی جو خواتین ہے اس کے استعمال کیا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کو جو واقعہ ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں پیدا ہو گئی تو اس زمانے میں فرعون جب لڑکا پیدا ہوتا تو اس کو ذبح کرتا. تو اس زمانے میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پیدا کیا. جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئی اور بالآخر والدہ اس بات کے اوپر مجبور ہو کے اس کو پانی میں ڈالتے ہیں، تابوت میں بند کر کے پانی میں ڈالتے ہیں اور وہ تابوت فرعون گھر میں پہنچ جاتے ہیں. تو ادھر مختلف قسم کی دودھ پلانے والی خواتین کو فرعون بلا دے. مختلف خواتین آ جاتی ہیں، ایک عورت آئی اس کی دودھ موسیٰ علیہ السلام کو بولی کہ دوسرا ہے، تیسرا ہے، کئی خواتین آ گئی. اس زمانے کے جو مختلف دودھ پلانے والے عورت آ گئی لیکن کسی کی دودھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول نہیں کی. تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن ادھر موجود. فرعون کو اس کے خاندان کو پتہ نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے. اس نے کہا کہ اولا ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، فرمایا کہ میں اس طرح کے گھر والوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس کی کفالت کرے. یعنی اس کو پتہ نہیں ہے کہ کون ہے یہ عورت، یہ بچی کون ہے. اس نے کہا کہ اولا ادلکم علی اہل بیت، کیا میں کوئی اس طرح ایک گھر کے لوگ کے بارے میں نہ بتاؤں، اس طرح عورتوں کے بارے میں، اس طرح کے خاندان کے بارے میں کہ جو اس بچی کو دودھ پلائے. انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے گرانے کے بارے میں بتایا اور اس کے بچے موسیٰ علیہ السلام کے والدہ آ جاتی ہے دودھ پلا کے اور وہ قبول کرتے. تو ادھر اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا اہل بیت سے مراد ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، اس کے گھر کے جو لوگ ہیں وہ ہیں، اس خاندان پورے اس سے مقصود ہے. اور اس طرح قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جب تم صبح سویرے گھر سے نکلے اور اہل ایمان کو تم تیار کر رہے کہ غزوہ بدر کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ. تو قرآن میں جہاں جہاں پر اہل بیت کا لفظ آئے تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان پہلے ادھر مراد ہے. سورۃ احزاب کو میں نے تذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کی مکمل خاندان اس سے مراد ہے اور آگے موسیٰ علیہ السلام کی اس میں جو ذکر کیا تو مکمل گرانا اس سے مراد ہے. بچے تو اس میں شامل ہے، ظاہر بچے اس میں شامل ہوتے ہیں لیکن گھر والے جو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد گھر کے لوگ مراد ہوتے ہیں. کوئی اگر کہے کہ تم آ جاؤ گھر والوں کو ساتھ لاؤ، لوگ کیا کرتے ہیں مطلب ہے کہ تم اپنے ساتھ بیوی کو لائے، بچوں کو لاؤ، اس کے ساتھ ہی آ جاؤ. تو ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شرط نہیں ہونا چاہیے کہ اس اہل بیت میں کون شامل ہے. تو قرآن کی اصطلاحات سے معلوم ہوتے ہیں ایک تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی شامل ہے. سورۃ احزاب میں ادھر جو ذکر ہے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا سیاق و سباق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غدیر خون ہے مشہور واقعہ ہے، اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہے جو میں نے آغاز میں اس کو آپ سامنے پڑھ لیں کہ سعادت حاصل کی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں آپ کی طرح بشر ہوں، فإنما أنا بشر مثلكم، اور فرمایا کہ قریب میں اللہ کی طرف سے فرشتہ آ جائے فأجیبو أَيَّأْتِيَ رسول ربی فأجیبا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے طرف موت کا فرشتہ آ جائے اور اس کو میں جواب دوں، یعنی میں مجھے اللہ تعالیٰ وفات پائے تو میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا. لیکن فرمائے کہ وعدت کار تو فیکم ثقلین، فرمائے کہ میں اپنے اندر دو مضبوط چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو مضبوط چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور فرمائے کہ اولہما کتاب اللہ، سب سے پہلے کتاب اللہ ہے قرآن. فرمائے کہ قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور دوسرے فرمائے کہ اس قرآن میں وخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بھی، اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑو. اور فرمائیں کہ فیہ الہدی والنور،
اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، اس میں نور ہے، روشنی ہے. اور فرمائے کہ دوسری چیز جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ اہل بیت کی، فرمائے اہل بیت کو چھوڑ کے میں جا رہا ہوں. اور فرمائے کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. 3 بار فرمایا کہ میں آپ کو تذکیر کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کا تم خیال کرو، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرو. اس حدیث کی راوی حضرت زید رضی اللہ عنہ، زید بن ارقم. تو صحابہ نے اس سے پوچھا اس اہل بیت سے کون مراد ہے؟ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی شامل نہیں ہے؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ تو شامل ہی ہے. الیس النساء من اہل بیت، کیا اس کی بیویاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی اہل بیت میں شامل نہیں ہے؟ فرمائے وہ تو ہے ہی، لیکن فرمائے ادھر جو اہل بیت ہے، حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ لوگ من حرمت صدقہ والے، جس کے اوپر صدقہ حرام ہے، جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تحل صدقہ لمحمد ولا لآل محمد، صدقہ جائز نہیں ہے، صدقہ حلال نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اس کے اولاد کے لیے. لوگ کہتے ہیں سیدوں کے لیے صدقہ حرام. یہی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت کے لیے صدقہ حرام. تو حضرت زید سے پوچھا کس اہل بیت سے جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یذکرکم اللہ فی اہل بیت، کہ میں اللہ تعالیٰ سے آپ کو ڈراتا ہوں، تذکیر کرتا ہوں اہل بیت کے بارے میں. اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت زید نے فرمایا کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیوی تو اس میں شامل ہے ہی، لیکن اس سے مراد وہی ہے جس کے اوپر صدقہ حرام ہے. اور پھر فرمایا کہ کون ہے؟ ہم آل علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاندان کے جو لوگ، حضرت علی اس کے بچے سب اس میں شامل ہیں. آل عقیل، حضرت عقیل کے بچے، اس طرح آل عباس اور اس طرح آل جعفر، یہ 4 کا تذکرہ کیا. اور بعض روایت میں آل حارث کے بھی تذکرہ ہے. ہاں اگر اس میں کوئی اس طرح کے آ جائے کہ جس کے عمل صحیح نہیں ہے وہ تو اس میں شامل نہیں ہو سکتے. جس طرح نوح علیہ السلام کے اپنے بیٹا سن بھی بیٹا ہے، نوح علیہ السلام نے جب کہا کہ اللہ نے نبی سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو اپنے عیال کو بچاؤ گے طوفان سے اور میرے بیٹے کو اس میں بنے رہے، تباہ ہو رہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں، آپ کا بیٹا ہے، اس سے پیدا ہے، سن بھی بیٹا ہے. فرمایا کہ آپ کے اہل میں سے نہیں. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل صحیح نہیں. ایک آدمی اگر پیغمبر کا بھی بیٹا ہے لیکن اس کے عمل صحیح نہیں ہو، وہ تو وہ اپنی نسبت اس سے کافی نہیں ہے. تو ان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کیا ہے بیت میں سے اور جس کے اوپر صدقہ حرام ہے، اس کے خاندان میں اگر کوئی ہے جس کا عمل صحیح نہیں ہے، وہ تو اس کو نہ صحیح کب کہہ سکتے ہیں، نہ اس کو تعظیم کے قائل ہے. جس کا عمل صحیح نہیں ہو تو صحیح نہیں. تو دوسرے نمبر پر اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت میں وہی لوگ شامل ہے جس کو اوپر صدقہ حرام. تیسرے نمبر پر جو لوگ ہیں، حضرت ام سلمہ رضی فرماتی ہے کہ میرے گھر کے اندر یہ قرآنی آیت نازل ہوئی سورۃ احزاب کی جو میں نے پہلے پڑھ لی ہے، انما یرید اللہ ان یذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ اہل بیت اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو پاک کرے، گند سے بچائے اور پاک و صاف ہو جائے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اپنے کندھے سے اتار دیا اور کہا کہ آپ علی کو بلاؤ، حضرت فاطمہ کو بلاؤ، حضرت حسن کو بلاؤ، حضرت حسین کو بلاؤ، اور کہا چادر کے نیچے لیا اور فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیت، یا نہیں میرے اہل بیت، یا اس کو بھی پاک کرو. ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے اس چادر کے کونے کو پکڑ لیے اور میں نے کہا کہ میں بھی چادر کے نیچے جاؤں. کہ اہل بیت اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہم ہؤلاء اہل بیت، یا اللہ میرے اہل بیت اس کو بھی پاک کرو. تو فرماتے ہیں کہ جب میں یہ چاہ رہی تھی اللہ کے نبی نے مجھے منع کیا اور فرمایا کہ نہیں، انک علی خیر، تم تو پہلے سے خیر کرو، تم تو اہل بیت میں شامل ہی. یعنی یہ مطلب نہیں ہے بعض لوگ اس انداز سے پیش کرتے ہیں گویا کہ اہل بیت میں صرف وہی پاک ذکر کرتے. اچھی بات، اس سے تو الحمدللہ پوری امت مسلمہ کی محبت ہے. جو مسلمان ہو نہیں سکتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اہل بیت سے محبت نہ کرے.
لیکن اہل بیت کون ہے اس کو سمجھنا چاہیے. لوگوں کو غلطی میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یا اللہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا اللہ میرے جو بیوی ہے ان کو اہل بیت میں شامل ہے، یا ان کو بھی شامل کرو. اللہ کے سامنے ذکر کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اگر پہلے سے شامل ہو اہل بیت میں تو پھر ذکر کرنے کے اس کو بچا کرنے کا مقصد ہی کیا تھا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ سے فرمایا کہ انک علی خیر، تم تو خیر کو پر ہو پہلے سے، تم اہل بیت میں شامل ہو. لیکن یہ جو چار ہے اس کو چادر کے نیچے لیا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیت. اس کے علاوہ ان تینوں سے ہٹ کر اور بھی جو جتنے اللہ کے نبی کے قریب ہوا اہل بیت میں شامل ہو گئے. دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا کل تقی و نقی فہو آل، ہر پاک و صاف میرے آل، میرے خاندان کے لوگ، ہر پاک و صاف لوگ جو جتنے اللہ کے نبی قریب دیا وہ اتنے اہل بیت میں شامل ہوئے. دیکھو ابو لہب گھر کے بھی چچا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لایا. تو دیکھو قیامت تک لوگ اس کو جب قرآن پڑھے اس کو لعنت بھیجیں گے. تب یدا ابی لہب و تب چچا. لیکن کوئی پارس سے آئے گی، کوئی سلمان جو ہے پارس سے آیا، ادھر جو ہے سہیب روم سے آیا، حضرت بلال حبش سے آیا، لیکن انہوں نے اپنے مقام اور مرتبہ بنایا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب ہوئے. اس میں ایک اسامہ بن زید، حضرت اسامہ زید سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرواتے تھے اور اسامہ سے بھی، اور لوگ اس سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کے لوگ ہیں. اس وجہ سے اللہ کے نبی نے حضرت زید کے لیے اپنے گھر کی ایک اونچی خاندانی عورت حضرت زینب کے ساتھ نکاح کیا اور گھر کے دل کو پخش شمار کیا. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان کے بارے میں کہا کہ سلمان من اہل البیت، سلمان ہم میں سے، اہل بیت میں سے. اللہ کے نبی نے فرمایا اہل بیت میں سے، حالانکہ تو چاروں میں شامل نہیں ہے، ایک صحابی ہے. لیکن ان میں کہنا چاہتا جو جتنا قریب ہو گیا اللہ کے نبی کو وہ اہل بیت میں آ گئے. اللہ نے اس کو مقام دیا، اللہ نے اس کو مرتبہ دیا. اور یہ سارے محترم ہیں، سارے ہم سب کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، یہ سب پوری امت کے لیے محترم. اور یہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان بہت محبت کی زندگی گزری. آج کل والوں کی تقاریر سن کے وہ یہ سے شو کرتے ہیں کہ کوئی صحابہ کرام خلفائے راشدین اور اہل بیت کے درمیان کچھ جھگڑے تھے. ایسے نہیں، یہ غلط بولتے. جو اس طرح تقریر کر رہے ہیں کہ تم غلط بولتے ہو، لوگ کو گمراہ کرتے ہو. خلفائے راشدین اور اہل بیت کے درمیان محبت کا واقعہ سن کے حیران ہو جائیں گے. صحابہ کرام کتنے حسن و حسین کی خیر کرتے، کتنے حضرت فاطمہ زہرا کی خیر کرتے، اس کی کوئی حد نہیں. اس بھی جانے سے پہلے بات یاد رکھیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں شامل نہ ہو اور حضرت فاطمہ رضی اللہ شامل ہو، حضرت حسن شامل ہو، حسین شامل ہو اور علی شامل ہو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کی جو ماں ہے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ، وہ تو اس میں تم شامل نہیں کرتے. سب سے پہلے کس نے ایمان لایا؟ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غار حرا سے ادھر کی گھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس طرح فرشتہ دیکھا اور اس طرح ہوا، تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ سے کہتی ہے کہ یار یہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتے ہیں. اور ورقہ بن نوفل کے پاس جا کے ورقہ بن نوفل سے کہتے ہیں کہ واللہ ھذا الناموس الذی، یہ تو وہی ناموس ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا، آپ کو تو اللہ نے نبی بنا. اور جب وہ نبوت کی اعلان کرتے ہیں سب سے پہلے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ ایمان لاتے ہیں. وہ اگر اہل بیت میں شامل نہ ہو، اللہ کے نبی کی بیوی ہے اور عمر بھر جب تک وہ زندہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح وہ وفا نبھائی، اس نے عہد نبھائی، مال اس پر خرچ کیا، مشورہ دیا ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اتر کے آتے اور بہت زیادہ ایک قسم اس کو بدخوف کریے اور فرماتے کہ زبیلونی تسرونی، مجھے چادر اڑائے، مجھے کپڑے اڑائے، مجھے خوف ہے کہ مجھے کچھ نہ ہو.
حضرت خدیجہ کبریٰ ہمیں فرماتی ہے کہ کلا، ایسے نہیں ہوا، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے، انک لتصل الرحم، تم سے رحمی پالتے، جو آدمی سے رحمی پالتے ہیں شر و خیر کا اللہ ضائع نہیں کرتے، وتحمل الکرب، کہا تم جو معاشرے کے اوپر بوجھ ہو تم اس کو ہاتھ دیتے، وتعین علی نوائب الحق، تم لوگوں کی مشکلات پہ لوگوں کا ساتھ دیتے، ایسے آدمی کو اللہ ضائع نہیں کریں گے، تسلی دی ہے۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے ایمان لاتا، اس لیے یہ 4 کیٹیگریز کے لوگ ہیں کہ جو اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ میں تھوڑا سے وقت کم ہے، میں صرف یہ کہنا چاہوں صحابہ کرام اور نبی میں یہ اہل بیت کے اندر بہت محبت کے تعلق ہے۔ دیکھو ہم پہلے رہو کہ نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے جو نکاح ہے یہ پیغام دے جانے والی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، تینوں یہ پیغام نکاح دے جاتے ہیں۔ اور پھر نکاح کے ٹائم جب آ جاتے ہیں حضرت علی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک زیرہ ہے، زیرہ اس کو بروک کرنا چاہتے ہیں، مدینے کے بازار میں جا رہے ہیں، راستے میں عثمان غنی ہو ملتے، عثمان غنی پوچھتے کدھر جانے والی، وہ کہتے ہیں بس شادی کے ایام میں آپ کو پتہ ہے گھر میں کچھ نہیں، زیرہ کو بروک کروں گا، پوچھے کتنے کے بروک کریں گے، کہا 400 درہم، وہ 400 درہم نکال کے اس کو دیتے کہ زیرہ پوچھے تو خرید کے اور پھر واپس زیرہ دیتے ہیں کہ یہ آپ کو شادی کے لیے تحفہ ہے، گفٹ ہے میرے طرف سے، وہ پیسے بھی دیتے ہیں ان کو 400 درہم اور زیرہ کو واپس کرتے ہیں۔ محبت کی تعلق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جہاں پر بھی حسن اور حسین کو دیکھتے تھے فوراً کندھے پہ اٹھاتے اور کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ اس طرح یہ بچوں کو کندھے کو اٹھاتے تھے، اللہ کے نبی بچوں کو چومتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے وہ خلیفہ وقت ہے، اس نے حسن اور حسین سے کہا تھا کہ جب بھی آپ کو موقع ملا ہمارے گھر آئے تو ایک دن ان میں سے کوئی آ گیا، عبداللہ بن عمر جو عمر فاروق کا بیٹا ہے وہ باہر بیٹھے تھے، اس نے دیکھا کہ یہ آ گیا تو اس نے کہا والد صاحب تو آرام کر رہے، تو حسین نے وہ واپس کیا۔ کچھ دیر بعد عمر فاروق کا دور نکل آیا تو پوچھا، بیٹے نے کہا کہ اس طرح حسین آئے تھے، کہا میں کیا کہا میں نے کہا میرے والد آرام کر رہے ہیں۔ اس نے کہا خدا کی بندی آپ کو پتہ ہے حسن اور حسین کی جو والد ہے وہ آپ کے والد سے کئی گنے بہتر ہے، ان کے درجے میں، اور کہا حسن اور حسین آپ سے بہتر ہے، اور پھر خود بھاگتے امام حسین کی گھر جاتے، امام حسین سے کہتے ہیں کہ تم کیوں واپس آ گئے، اور کہا جتنا حق اس گھر کے اوپر عبداللہ کی عمر کے ہے، عبداللہ کے ہے، اپنے بیٹے کے بارے میں کہا اس سے زیادہ حق آپ پائے، جب بھی آپ آئے ہمارے دروازے کی کھولے۔ یعنی اس سے محبت کے واقعات ہے کہ آدمی حیران ہو جاتے، وہ ختم ہے، ورنہ اس حوالے سے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن بہرحال امت کو تقسیم کرنا شیعہ و سنی کی مسائل کی صحیح نہیں۔ الحمدللہ شیعہ و سنی کی مسائل پاکستان میں نہیں ہے، یہاں پر ایک ہے، امام بارگاہوں میں کبھی اگر دھماکہ ہوا تو سنیوں نے جا کے اس کی ملکوں کی زخمی کو اٹھایا، کچھ شہدا کو اٹھایا، کبھی کس مسجد میں اگر دھماکہ ہوا تو انہوں نے جاتی کام کیا، لیکن کچھ مولوی حضرات نے جو کام کو خراب کر کچھ ذاکرین ہیں ان کے، ہم ان کے بڑے افسر کہتے ہیں کہ ذاکرین کو سمجھاؤ، وہ کہتے ہیں کہ بزنس مین ہے، پیسوں کے لیے کیوں نہیں پر بٹھاتے، وہ صرف 10 دنوں کے اندر ایسے تقریر بیان تیار کریں گے کہ آغاز بھی صحابہ کرام کو اوپر گالیوں سے کریں گے اور اختتام بھی گالی سے کریں گے، ویسے شروع کریں گے وہ ایک صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان کوئی لڑائی ہے، جھگڑے، یہ سب نہیں ہے۔ الحمدللہ ان کے درمیان بھی محبت کے تعلق ہے، اور پوری امت مسلمہ اہل بیت کو صحابہ کرام سب کی محبت کرتے ہیں، اللہ اس محبت کو قائم و دائم رکھے، اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد و رسول اللہ